کیا آپ جانتے ہیں کہ 2012 میں میتھمیٹیشین کین اونو اور ان کی ٹیم کے 2 ممبرس نے ایک نیو فارمولا ڈسکور کیا ٹو اسٹڈی بلیک ہولز ان انٹائرلی ڈفرنٹ وے ٹو کیلکولیٹ دی اینٹروپی آف بلیک ہولز، اور اس فارمولا نے تہلکہ مچا دیا۔ لیکن کین اونو اور ان کی ٹیم نے یہ فارمولا انڈین میتھمیٹیشین سرینواس رامانوجن کے ایک سنگل پیراگراف سے حاصل کیا۔ سرینواس رامانوجن کی لائف بھی کسی تہلکہ سے کم نہ تھی۔ سرینواس رامانوجن نے اپنی زندگی میں 4000 سے زیادہ فارمولاز ڈسکور کیے۔ ان کی میتھمیٹیکل ایکویشنز کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی میتھمیٹیکل ایکویشنز اور فارمولاز بیس کرتے ہیں دی موسٹ ایڈوانسڈ ٹیکنالوجیز، دی موسٹ ایڈوانسڈ میتھس، اور لمٹ لیس انرجی سے لے کر ٹائم ٹریول اینڈ اینٹی گریویٹی۔ سرینواس رامانوجن نے صرف 30 ایئرس کی ایج میں رائل سوسائٹی آف میتھمیٹکس میں اپنا نام لکھوا ڈالا۔ یہ وہ سوسائٹی ہے جو دنیا کے نوبیل پرائز کو ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ سرینواس رامانوجن 22 دسمبر 1887 کو مدراس، جس کو اب چنائی کہا جاتا ہے، وہاں پر ایک ٹاؤن میں پیدا ہوئے۔ سرینواس رامانوجن کو میریکل چائلڈ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے میتھمیٹکس کی کوئی فارمل ایجوکیشن کبھی بھی حاصل نہ کی تھی، لیکن بچپن سے ہی ان کے سامنے، ان کے خیالات میں میتھمیٹیکل ایکویشنز تیرتی ہوئی ان کے سامنے آتی تھیں۔ ان کے خوابوں میں، ان کے سامنے ایک بچے کی زندگی میں اس وقت میتھمیٹیکل ایکویشنز، کیلکولیشنز، میتھمیٹکس کے سوا کچھ بھی نہ تھا، اور ان کے دور کے لوگ حیران تھے کہ یہ کیسا بچہ ہے کہ جس کے پاس یہ کہاں سے یہ سب سوچ لیتا ہے اور یہ کر لیتا ہے۔ سرینواس رامانوجن کے گھر کے پاس ہی ایک لیجنڈری ٹیمپل، سرنگا پانی ٹیمپل تھا۔ وہ اس ٹیمپل میں اپنا بہت زیادہ وقت گزارا کرتے۔ بچپن میں وہ وہاں پر چلے جاتے، چاک کے تھرو وہاں کے سٹون سلیبس پر اپنی میتھمیٹیکل ایکویشنز لکھتے رہتے۔ مندر کی دیواروں پر ان کے ذہن میں، ان کے خیالات میں جو بھی میتھمیٹکس کے فارمولاز آتے وہ اس کو کیلکولیٹ کرتے رہتے، لکھتے رہتے۔ سرینواس رامانوجن کا یہ کہنا تھا کہ ان کے پاس یہ نالج ہندو گاڈیس نماگیری کے ذریعے آتی ہے۔ سرینواس رامانوجن نے ہمیشہ یہ کلیم کیا کہ ان کے پاس جتنی بھی میتھمیٹیکل ایکویشنز پہنچی، جو فارمولاز انہوں نے ڈسکور کیے، اس کی نالج ان تک ان کے خوابوں کے ذریعے، ڈریمز میں، یا جاگتے ہوئے بھی ویژنز کے تھرو، ہندو گاڈس ناماگیری کے تھرو یہ نالج ان تک پہنچی۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی لائف کس طریقے سے ایک ایسا چینج لیتی ہے کہ وہ کیمبرج یونیورسٹی میں پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن ابھی وہاں تک سفر کرنے سے پہلے بہت کچھ ہے ان کی زندگی میں، ذرا اس پر بھی نظر ڈالے لیتے ہیں۔ رامانوجن کو میتھمیٹکس کے سوا کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کیا ہوگا اگر عشق میں ہو گیا ناکام، مجھے تو کوئی اور کام بھی نہیں آتا۔ تو سرینواس رامانوجن کو بھی میتھمیٹکس کے سوا کوئی کام نہیں آتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو جب مدراس کالج میں ایڈمیشن ملا تو وہ فیل ہو گئے۔ وہ ایک بار فیل نہیں ہوئے، وہ کئی بار فیل ہوئے۔ وہ فیل پہ فیل ہوتے رہے، 3 مرتبہ وہ فیل ہوئے، اور باقی جتنے سبجیکٹس تھے میتھمیٹکس کے علاوہ وہ ان کے پلے نہیں پڑتے تھے۔ لیکن ان کی ارلی ایج میں شادی کر دی گئی، لہٰذا ان کے سر پر رسپانسبلٹی پڑ گئی۔ تو انہوں نے جاب حاصل کرنے کے لیے چنائی پورٹ پر درخواست دی، اور چنائی پورٹ پر ان کو جاب مل گئی۔ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے ان کی لائف کا۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جس نے ان کی لائف بدل دی۔ ویسے تو ان کی لائف میریکل سے بھری ہوئی ہے، لیکن اس ٹرننگ پوائنٹ پر ہوا یہ کہ جب انہوں نے جاب سٹارٹ کی تو پتہ یہ چلا کہ ان کے جو سپروائزر تھے وہ بھی ایک میتھمیٹیشین تھے، ان کو بھی میتھمیٹکس میں بہت دلچسپی تھی۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ جو ہیڈ تھے اس وقت پورٹ کے، وہ ایک برٹش انجینئر تھے۔ جب رامانوجن کے سپروائزر نے دیکھا کہ اس لڑکے میں تو ایسی صلاحیت ہے، اس کی کیپیبلٹیز ایسی ہیں کہ جو انبلیویبل ہیں، اور یہ کہاں سے اس کے پاس یہ نالج آتی ہے،
اور وہ ان کو دکھایا کرتے جو کچھ وہ جو فارمولاز ڈسکور کرتے, جو لکھتے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کو جی ایچ ہارڈی کو لیٹر لکھنا چاہیے, یعنی ان کو برٹشرز سے رابطہ کرنا چاہیے, کسی ایسی باہر کی یونیورسٹی سے رابطہ کرنا چاہیے کہ جہاں پر وہ پڑھنے کے لیے جائیں. اس لیے ایک لیٹر لکھا گیا. رامانوجن نے جی ایچ ہارڈی کو یہ لیٹر لکھا. جی ایچ ہارڈی جو کہ فیلو آف ٹرینیٹی کالج کیمبرج یونیورسٹی ایک بہت قابل انسان تھے, وہاں پر ان کو جب سری نواس رامانوجن کا یہ خط ملا تو وہ بہت حیران ہوئے کہ سمندر پار اتنی دور سے ایک لڑکا مجھے یہ خط لکھ رہا ہے, اور وہ 10 پیجز کا لیٹر تھا جو رامانوجن نے ان کو لکھا. انہوں نے لکھا I have made a special investigation of divergent series. لیٹر میں انہوں نے لکھا I am already a half starving man to preserve my brain. I want food. یہ لیٹر ایسا کمال کا لیٹر تھا کہ جی ایچ ہارڈی بھی ہمیشہ اس لیٹر کی تعریف کرتے رہے. یہ خط ایسا تھا کہ میں اس کو اگنور ہی نہیں کر پایا. اس میں وہ لکھا تھا انہوں نے, رامانوجن نے, I beg to introduce myself to you as a clerk in the accounts department of the Port Trust office at Madras on a salary of only 20 pounds per annum. I am now about 23 years of age. نے جو ٹیکنیکس ان کے پاس تھیں اس کے لیے کلیم کیا اور وہ تمام فارمولاز لکھ ڈالے. جی ایچ ہارڈی بہت حیران رہ گئے, لیکن صرف جی ایچ ہارڈی ہی نہیں تھے بلکہ ان کے ساتھ اس لیٹر کو ریویو کرنے کے لیے اور فیصلہ کرنے کے لیے کہ سری نواس رامانوجن کو کیمبرج اسکالرشپ پر بلایا جائے, کام کرنے کے لیے بلایا جائے یا نہیں, 2 اور میتھمیٹیشین بھی تھے. ان دونوں نے ریجیکٹ کر دیا, اگنور کر دیا. لیکن جی ایچ ہارڈی کہتے ہیں کہ وہ اس کو اگنور نہ کر پائے. وہ اس کو پڑھتے رہے, اس کو دیکھتے رہے, ان فارمولاز کو دیکھتے رہے, اور انہیں یہ لگتا تھا کہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ جو کوئی عام انسان نہیں کر سکتا, یہ ایک بہت ایکسٹرا آرڈنری کام ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر انہوں نے ایک اور میتھمیٹیشین کو بلایا اور دونوں ساری رات اس کے اوپر سر کھپائی کرتے رہے, اور آخر کار دونوں اس ریزلٹ پر پہنچے کہ سری نواس رامانوجن کو کیمبرج بلایا جائے. تو 1917 میں سری نواس رامانوجن کو بلاوا آ گیا, لیکن ایک اور مشکل کھڑی ہو گئی, اور وہ یہ تھی کہ سری نواس رامانوجن کو سمندر پار کر کے برطانیہ پہنچنا تھا, اور اس وقت کے ان آرتھوڈاکس کسٹمز کے مطابق وہ سمندر پار نہیں کر سکتے تھے. اس کو ایک قرض کے طور پر لیا جاتا تھا. یہ سمجھا جاتا تھا کہ پانیوں کو پار کر کے دوسری طرف نہیں جانا چاہیے. ان کے خاندان نے یہ ماننے سے انکار کر دیا. سری نواس رامانوجن نے خود بھی جی ایچ ہارڈی کو خط لکھا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ آپ مجھے وہاں پر بلا رہے ہیں, لیکن وہاں پر مجھے ویجیٹیرین ڈائٹ چاہیے ہوگی, کیونکہ اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہوگا, اور اس کے لیے آپ کو, تو ان کو یہ یقین دہانی کروائی گئی کہ آپ کو ویجیٹیرین ڈائٹ وہاں پر اس کا انتظام ہو جائے گا. لیکن جب ان کے خاندان نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ نہیں, آپ سمندر کراس کر کے دوسری طرف نہیں جا سکتے, تو سری نواس رامانوجن 10-15 دن کے لیے غائب ہو گئے, کہیں چلے گئے. لیکن پھر کہا ہی جاتا ہے کہ ان کی مدر کو خواب آیا. ڈریم میں انہوں نے ہندو گاڈس ناماگیری کو دیکھا, اور ہندو گاڈس ناماگیری نے سری نواس رامانوجن کی مدر کو یہ کہا کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے ہرڈل کریٹ نہ کریں اور ان کو برطانیہ جانے دیں, کیونکہ سمندر کراس کر کے جانا ہی ان کی قسمت میں لکھا ہے اور ان کو ایسا کرنا چاہیے. تو اس کے بعد سری نواس رامانوجن کی مدر نے ان کو اجازت دے دی. رامانوجن پر فلم بھی بنائی گئی, دی مین ہو نیو انفینٹی, کیونکہ ان کی کچھ تھیریز انفینٹی کو ایکسپلین کرتی ہیں. انہوں نے نہ صرف ٹائی پہننا سیکھ لی بلکہ چھری کانٹے سے کھانا بھی سیکھ لیا. لیکن پھر ورلڈ وار سٹارٹ ہوئی, اور اس دوران کیونکہ راشننگ پر بہت سی اسٹرکشنز امپوز کر دی گئی تھی, اس وجہ سے ان کے لیے ویجیٹیرین ڈائٹ مشکل ہوتی چلی گئی. صرف یہی نہیں بلکہ بہت زیادہ کولڈ ویدر کی وجہ سے وہ بہت بیمار رہنے لگے, اور یہاں تک ہوا کہ ان کو ٹی بی ہو گئی, اور صرف صحت کی نہیں بلکہ مینٹلی بھی اپسیٹ ہو گئے. یہاں تک کہ انہوں نے ایک بار لنڈن ٹرین کے ٹریک کے آگے چھلانگ لگا دی, لیکن کیونکہ گارڈ نے ان کو ٹرین کے آگے کودتے دیکھ لیا تھا, اس لیے اس نے بر وقت ٹرین روک لی اور سری نواس رامانوجن کی زندگی بچ گئی.
لیکن پھر اس کے بعد جب رائل سوسائٹی آف میتھمیٹکس میں ان کا نام شامل کر لیا گیا تو اس کی ان کو بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ ان کے کام کو ریکگنائز کیا گیا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک ایسا انسان جس کے پاس کوئی فارمل میتھمیٹکس کی نالج نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ جانتا ہے، اسے علم ہے کہ جو وہ کام کر رہا ہے وہ عام انسان کے بس کا کام نہیں ہے، اور اگر اس کام کو ریکگنائز نہ کیا گیا تو اس کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ اس آدمی کو یہ بھی پتا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ لائف میں، زندگی میں لوگ اپنی زندگیاں گزارتے ہیں لیکن اپنی کیپیبلٹیز کا ان کو پتہ نہیں چل پاتا، اس کے باوجود کہ وہ بڑے ایکسپوجر رکھتے ہیں پھر بھی ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک ایسا انسان کہ جس کے پاس نہ تو کوئی ایکسپوجر تھا اس سے پہلے، نہ کوئی فارمل ایجوکیشن تھی، اور انتہائی کٹھن زندگی، مشکل حالات کے باوجود اس کو یہ علم تھا کہ یہ میرے پاس جو نالج ہے وہ ایک میریکل سے کم نہیں ہے، اس کو ریکگنائز ہونا چاہیے تاکہ آئندہ آنے والی جو نسلیں ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے برے حالات کے باوجود جب ان کا نام اس سوسائٹی میں شامل کیا گیا، رجسٹر کیا گیا، تو ان کو بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اس کے بعد 5 ایئرز کیمبرج میں گزارنے کے بعد وہ انڈیا پہنچے اور ان کا ایک ہیرو کی طرح استقبال کیا گیا۔ رائل سوسائٹی آف میتھمیٹکس میں ان کا نام ان کے کام الیپٹک فنکشنز کی وجہ سے شامل کیا گیا، جس کے ذریعے ایکوریٹلی ڈسکرائب دی موومنٹس آف پلانٹس اراؤنڈ دی سن۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ابھی بھی اس وقت بھی کتنے سو، کتنے ہزار یا کتنے لاکھ سرینواس رامانوجن انڈیا کے اندر، پاکستان کے اندر یا دنیا کے کئی ایک ملکوں کے اندر موجود ہوں گے، لیکن ان کو آگے بڑھنے کے لیے وہ طاقت چاہیے، وہ سورسز چاہیے کہ جس سے وہ سامنے آ کر اپنے آپ کو ثابت کر سکیں۔ لیکن سرینواس رامانوجن اگر کوئی ہوتا ہے تو اس کو وقت، حالات، ٹائم اینڈ سپیس، اس ٹائم اور سپیس میں لے ہی آتا ہے جہاں پر لوگوں کو اس کو ریکگنائز کرتے ہی بنتی ہے۔ اجازت دیجیے، دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔